السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت واقعہ، بہت ہی دلچسپ واقعہ، بہت ہی دل کو ہلا دینے والا واقعہ، اور یہ ایسا واقعہ ہے جسے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اور اس کو سننے کے بعد ہم نے خود اپنے پر دھیان دینا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کی مان رہے ہیں اور کس قدر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، واقعہ پیش کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت واقعہ سے فائدہ اٹھا سکے۔ میری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے اللہ کی مان لو۔ یہ واقعہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بادشاہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جس کی خواہش کرو گے تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ جو چیز بھی تم آج طلب کرو گے تمہیں وہ ہر چیز میسر ہوگی، ہر چیز تمہیں دی جائے گی۔ تو نوجوان نے جواب دیا، بہت ہی خوبصورت جواب، دل میں جگہ کر دینے والا جواب، دل کو دھچکا دینے والا جواب۔ اے عبد الملک بادشاہ، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ عبد الملک نے اس کے پرممتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ عبد الملک نے کہا،
نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہے۔ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ بادشاہ عبد الملک کو حیران اور ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں تو ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں سوچا تو اللہ کے واسطے ابھی اس لمحے سے سوچیں، کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ناظرین و سامعین کرام، ہم ہر وقت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت جائز ناجائز کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہر وقت بس دنیا کی فکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی بھی فکر کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم آخرت کی فکر کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ تعالی دنیا ہی میں پورے ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا، اور جو صرف دنیا ہی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ تو اس لیے ناظرین و سامعین کرام، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کا جو دن ہے وہ بہت بڑا دن ہے، تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے ہم دنیا کے لیے دنیا کی بھی سوچیں، آخرت کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میری اللہ جل جلالہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی تمام آفتوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام تنگیوں سے، ہر مشکل حالات سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ ملتے ہیں
نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔